بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ عدلیہ میں آج 3 مقدمات کی سماعت تھی۔ خصوصی نشستوں کا کیس اسلام آباد الیکشن ٹریبونل میں قومی اسمبلی کی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی 3 سیٹوں پر عذرداری کی سماعت اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت کیس ملتوی کرنے کی خبر مانی کی درخواست۔ اس کے علاوہ تو یہ 3 موضوعات تو ظاہر اہم ہیں ہی، اس کے علاوہ اتنا ہی اہم موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا نیا بندوبست کر لیا گیا۔ یعنی وہ عدت کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو اس میں وہ رہا ہو سکتے ہیں، بشرا بی بی بھی رہا ہو سکتی ہے۔ تو اب بشرا بی بی کی رہائی کا امکان تو ہے، اللہ یہ کہ ان کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج کر لیا جائے۔ وہ میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں دہشت گردی کا راج ہے، بالکل اس طرح جیسے را کے ایجنٹ الطاف حسین کے دور میں ان کا راج تھا۔ 16,000 بے گناہ شہری شہید، اللہ نے کراچی شہر کو نجات دی اس سے۔ لیکن بہرحال یہ کب ہوتا ہے، کب اس سے نجات ملتی ہے، کب کارروائی شروع ہوتی ہے، کچھ معلوم نہیں۔ اختلاف بہت ہے اس پہ حکومت میں اور اپوزیشن پارٹیوں میں۔ حکومت نے بندوبست یہ ہوا ہے عمران خان کے جیل میں رکھنے کے لیے، وہ خبر مانیکا صاحب نے درخواست کی کہ ان کے وکیل جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی، وہ زیارات پہ جانے چاہتے ہیں۔ بھائی 3-4 دن کے بعد فیصلہ ہے، 4-5 دن کے بعد 14 جولائی کو میرا خیال ہے، تو زیارات پہ جانے کے لیے ایسی بےتابی کیا ہے؟ وہ عباسی صاحب جو ان کے وکیل رضوان عباسی غالباً نام ہے، اس سے پہلے بھی وہ مختلف جواز پیش کرتے رہے کہ وہ مصروف ہیں، وہ دوسری عدالت میں ہیں، وہ اس کو لٹکاتے رہے ہیں۔ اب وہ اس کی میں مزید تفصیل بھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ بہرحال وہ تو درخواستیں جو ہیں ان کی درخواست مسترد کر دی گئی، انہوں نے 1 مہینے کی مہلت مانگی، لیکن ادھر انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جج جاوید ارشد صاحب نے کہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس جسے جناح ہاؤس کہا جاتا ہے، اور جناب شادماں تھانے پہ حملہ انہوں نے کیا 9 مئی کو، یہ اکسایا تھانہ شادمان پہ، اور عسکری اپنے ٹاور پہ۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان تو اس دن پولیس کی حراست میں تھے اور اسلام آباد میں تھے۔ اگر انہوں نے اکسانا ہوتا، یہ تو واقعات اچانک ہوئے نا، 9 مئی کی دوپہر کو اچانک ہوا، 2 بجے لوگ زماں پارک سے لبرٹی گئے، لبرٹی سے پھر وہ ادھر چلے گئے اور راستے میں کسی نے روکا بھی نہیں۔ عمران خان نے اگر انہیں اکسایا تو ٹیلی فون تو اگر ان کے پاس تھا تو اس میں ریکارڈنگ ہوگی، کسی سے بات کی ہوگی نا، تو وہ ٹیلی فون کا ریکارڈ پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اب عدالت کا فیصلہ ہے، پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ اپنے ٹیلی فون تو بہرحال استعمال کر سکتے ہی نہیں تھے کہ آدمی پولیس کی تحویل میں ٹیلی فون لے لیا گیا ہوگا، لیکن فرض کیجیے ان کے پاس تھا تو اس میں کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے نا۔ وہ ریکارڈ کہاں؟ وہ پیش کیوں نہیں گیا کہ کسی عدالت میں؟ خبر مانیکا صاحب کے مسئلے پہ میں وہ تفصیل کے ساتھ بعد میں بات کرتا ہوں، تو اس میں تو بہت دلچسپ پہلو ہیں۔ یہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر جو مسترد کر دی گئی، جن 4 گواہوں کو پیش کیا جا رہا ہے، انہیں سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت پہلے ہی جھوٹا قرار دے چکی ہے۔ یہ پولیس اہلکار بتایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا کارکنوں کے روپ میں اس کی پارٹی کے بعض اجلاسوں میں شریک ہوئے، نچلی سطح کے اجلاسوں میں شریک ہوں گے، ظاہر ہے جو مجلس عاملہ کے اجلاس ہیں یا عمران خان کے گھر پہ ہونے، اس میں تو نہیں جا سکتے تھے، تو اور اس میں یہ منصوبہ بندی کی گئی، یعنی ان کو گواہ بنانے کی۔
مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ یہ تو بحث بڑی طویل ہے اور اس کا سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سماعت مکمل ہونے تک تاثر اخبار نویسوں کا یہ ہے، بعض نے تو اپنا نام لے کر بات بھی کی ہے اس پہ، اسد طور صاحب نے کی ہے، حبیب اکرم صاحب نے کی، کہ اکثریت جو ہے وہ قاضی عیسیٰ صاحب کے موقف سے مطمئن نہیں تھی، چنانچہ جسٹس منیر اختر نے کہا بھی فیصلہ آپ سنا دیں۔ ان کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا، اس اعتماد سے یہ تاثر ابھرا کہ اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں واپس کرنے کے حق میں ہے، اور ظاہر ہے انہی کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، انہیں پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھا گیا، اس کے انتخابی نشان چھین لیا گیا، الیکشن کمیشن نے بھی چھین لیا، پھر سپریم کورٹ نے بھی چھین لیا، پھر الیکشن کمیشن نے اس کو کوئی انتخابی نشان دینے سے بھی انکار کر دیا، سنی کونسل کو انہیں آزاد امیدوار قرار دے دیا گیا۔ پھر یہ مثالیں موجود ہیں، نظائر موجود ہیں، اس کے نظیر دیکھنی ہے تھی کو پہلے کوئی جو واقعات اس طرح کے ہوئے اس میں کیا ہوا، تو وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں نے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی، انہیں سیٹیں دے دی گئیں۔ دوسرے یہ قانون کی ایک بالکل سادہ سی اصول ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ آئین کی روح کو دیکھا جاتا ہے۔ قاضی صاحب بار بار کہتے ہیں ہم ٹیکسٹ دیکھیں گے، متن دیکھیں گے، متن کیوں دیکھیں گے؟ اس کی روح دیکھیں گے نا، ہے جی۔ وہ تو اگر آپ قرآن مجید کا بھی لفظی ترجمہ کریں تو کتنی آیات ہیں، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، بات دوسری طرف نکل جائے گی، تو اس کا بالکل وہی غلط مطلب نکلے گا، اور غلط مطلب تو بعض مترجم جو ناقص ہیں وہ نکالتے رہے ہیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک جگہ پہ ہے کہ ہم نے اس کائنات کو اپنے زور بازو سے پیدا کیا ہے، وَإِنَّهَا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے وسعت بخش رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ پچھلی تفسیروں میں اکثر غلط ہے۔ صحابہ رسول کے زمانے میں تو ظاہر ہے یہ واضح ہی تھا، انہوں براہ راست اللہ کے رسول سے سوال کر سکتے تھے، عظیم اہل علم موجود تھے جن کی رسول اللہ نے تربیت فرمائی تھی۔ یا علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے انسان کا وجود ہی نہیں تھا، میں قرآن مجید میں لکھا ہوا وجود تھا، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کتنے بے شمار زمانے گزرے کہ انسان اس کائنات میں قابل ذکر ہی نہیں تھا، سائنسی شہادت بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، وہ تو اگر میں گفتگو اس پہ کروں تو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ جو اہل علم نے اس پہ تحقیق کی ہے، ان اہل علم نے جن کی بات کا اعتبار ہے، اور قرآن مجید خود کہہ رہا ہے چیخ چیخ کے، جناب علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا تھا کہ آدم سے پہلے کیا تھا، ان کا آدم تھا، ان سے پہلے اس سے پہلے کیا تھا، ان کا آدم تھا، وہ ہزار نسلیں گزر چکی ہو تو ارتقاء کا ایک عمل تھا۔ وہ تو ڈارون کی تھیوری میں صرف ایک بات غلط ہے، اس کی تھیوری تو بالکل ٹھیک ہے ارتقاء کی، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور پیکر تو ان کا یہی تھا، یہاں کوئی 9th ایج میں کوئی ایک انسانی جسم جو ہے وہ بچ گیا تھا برف باری میں، روح تو آسمان سے آئی، اور وہاں تو وہ جسمانی تو جسم کے ساتھ تو نہیں تھے، جناب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، وہ وہاں تو نہیں تھے، جسمانی طور پر تو نہیں تھا، ان کی روح تھی نا۔ اب بھی روح آسمان سے اترتی ہے، اب بھی جسم انسان یہاں وجود پاتا ہے بطن مادر میں، اور روح آسمان سے اترتی ہے۔ اب ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے بھائی، متن کیا ہوتا ہے؟ وہ تو میں درجنوں مثالیں اس کی قرآن مجید میں سامنے اگر رکھتا، مجھے پہلے خیال نہیں ہے، تو آپ کو بتاتا کہ یہ ہے لکھا ہوا اس میں، مگر اس کا مطلب یہ ہے، اور مطلب وہ نہیں کہ میں ایک مطلب اخذ کر لوں، جس پہ علماء متفق ہیں، کبار علماء متفق ہیں، فقہاء متفق ہیں جس پہ، تو متن کوئی چیز نہیں ہوتا، روح ایک چیز ہوتی ہے۔ ایک قاضی صاحب اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ پھر یہ نظائر موجود ہیں کہ بھائی انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی نے کوئی درخواست جمع نہیں کرائی تھی، اور کوئی مخصوص سیٹوں کے لیے کوئی نہیں، لیکن انہیں مخصوص سیٹیں دی گئیں۔ وہ کیوں دی گئیں؟
آپ نے ایک پارٹی کو جو 2022 میں 3/4 سیٹیں جیتی ضمنی الیکشن میں، جس کو 8 فروری کو سب سے زیادہ ووٹ ملے، آپ کو اس میں دھاندلی کرنی پڑی اور ایسی ہولناک دھاندلی کرنی پڑی، آپ اس کی سیٹیں دوسری پارٹیوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ انہیں تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے۔ یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے۔ اب دیکھیے، حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس طارق جہانگیری کے امریکہ میں مقیم بھائی سے کہا گیا ہے جج صاحب کو سمجھائیں۔ اسی طرح اسد علی طور نے کہا، جو ان کے بڑے مددار آئے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، کہ اکثریت جو ہے وہ یہ قاضی صاحب کے موقف کے حق میں نہیں تھی۔ پھر دوسرے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، مثلا ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے طارق محمود جہانگیری کے خلاف، ایک مسلسل دباؤ کا عمل ہے۔ اگر مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کو مل جاتی، جمعیت علماء اسلام بھی چاہتی ہے اسے مل جائے، کیونکہ کئی سیٹیں مل جائیں گی مفت کی، اور مفت کا حلوہ تو جو ہے، مفت کی تو وہ بھی حلال ہے قاضی کے لیے، ملا کے لیے، تو انہیں دے دی جاتی ہیں، تو وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، اور ترامیم کا پیکج انہوں نے تیار کر رکھا ہے، اور پھر آپ عدالتوں میں لڑتے رہیں گے اس کے لیے، وہ 2/3 اکثریت سے کر لیں گے اگر اس اسمبلی کو مانتی ہے سپریم کورٹ، اور بظاہر تو مانتی ہی ہے، حالانکہ یہ تو ایک غیر آئینی اسمبلی ہے، غیر قانونی ہے۔ اگر لوگ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے، انہوں نے مسلح جدوجہد نہیں شروع کر دی اس کے خلاف، تو بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ جدوجہد آئینی ہونی چاہیے، جمہوری ہونی چاہیے۔ قرآن مجید اس سے منع کرتا ہے فتنے سے، اس سے فتنہ پھیلتا ہے انسانی زندگیاں۔ جناب امام حسن نے تو سلطنت سرنڈر کر دی فتنے سے بچنے کے لیے۔ تو اس پہ آئینی جدوجہد جو ہے، جمہوری جدوجہد، جس میں عدالت مدد کر سکتی ہے اور بہت مدد کر سکتی ہے، لیکن اگر عدالت اگر وہ باڑی کھیت کو کھانے لگے تو پھر کیا عرض کیا جا سکتا ہے؟ آئین میں منمانی ترامیم کریں گے وہ، اور اس سے عدالتوں کے اختیارات اور محدود ہو جائیں گے۔ بیرسٹر اعتزاز حسن ٹھیک کہتے ہیں، وہ قاضی صاحب اس طرح کے فیصلے کریں گے تو اس کا نقصان خود انہیں کو ہوگا۔ آج سماعت کے دوران سلمان اکرم راجہ جب دلائل دے رہے تھے تو قاضی فائز عیسی صاحب بار بار انہیں ٹوکتے رہے، خیر وہ تو اپنے ججوں کو بھی ٹوکتے ہیں۔ اور اس میں کئی اہم پہلو ہیں، مثلا یہ ان سے پوچھا گیا سلمان اکرم راجہ سے، قاضی صاحب نے کہا کہ 13 جنوری کو تو آپ نے تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ وابستگی ظاہر کی تھی، انہوں نے کہا واپس لے لیا تھا نا وہ فیصلہ، پھر سنی اتحاد کے ساتھ کیا تھا۔ پھر جسٹس ممدوح خیل نے پوچھا غالباً ان سے کہ بھئی آپ نے تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ جو ہے وہ لیا تھا، انہوں نے کہا لیا تھا نا، واپس کر دیا تھا، وہ سنی اتحاد کونسل کا اس سے بلکہ انہوں نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی ظاہر کی ہے جی۔ تو پھر انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بھائی امیدواروں کو آزاد قرار دے دیا گیا، جب تو ان کے پاس کیا آپشن تھا سنی اتحاد کونسل میں جانے کا۔ خیر اس کے اور بہت سے پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت سی تفصیل میرے پاس موجود تھی سماعت کی، لیکن اس کا کیا ہے، اگر انصاف کرنا چاہیں تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسرے جو کیسز ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے ایک جو سنگین ترین مسئلہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ کے پی کے جنوبی اضلاع جو ہیں وہ نو گو ایریاز بن گئے۔ صورتحال وہی ہے جو کبھی کراچی میں تھی، جس میں نے عرض کیا کہ 16,000 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ سورج غروب ہوتے ہی، شام ڈھلتے ہی سڑکوں پہ گشت کرنے لگتے ہیں، پولیس تھانوں میں بند ہو جاتی ہے۔ نئی بھرتیاں انہوں نے کی ہیں سینکڑوں، نیا اسلحہ فراہم کیا ہے جو خریدا ہے یا کہیں سے لیا ہے، اور ظاہر ہے انڈیا موجود ہے اسلحہ دینے کے لیے، اور لوگ بھی موجود ہیں۔ میرے خیال میں تو سی آئی اے بھی یہ کام ضرور کرے گی، اور لوگ بھی کر سکتے ہیں جو بھی دشمن ممالک ہیں۔ اچھا، اب وہ اس میں کچھ دہشت گرد ہیں جو وہ محفوظ ہیں اس صورتحال میں، ظاہر ہے دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے، اور جو بڑے دہشت گرد ہیں وہ مجموعی طور پر جو رقم مقرر کی گئی ہے 3 ارب 31 کروڑ روپے ہے۔ اچھا، وہ ٹول ٹیکس وصول کرتے ہیں، بھتہ وصول کرتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک پولیس افسر نے
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ کہا کہ ریزنی اور ڈکیتی اور قتل کے جو واقعات ہو رہے ہیں تو یہ جرائم پیشہ لوگ بھی کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ طالبان ہیں وہ جو کرتے ہیں بتا وصول کرتے ہیں، تو ان سے تو شاید کوئی پوچھنے والا بھی ہو، اگرچہ وہ ان کا جو ہے تو وہ دہشت گردی اور وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ رہزنی کرتے ہیں، ذاتی دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، اور ذمہ داری تو طالبان موجود ہیں. جس طرح کوئی مشہور ڈاکو ہوتا ہے، ہر داستان میں آپ نے پڑھا ہوگا فلاں ڈاکو تھا بڑا مشہور، تو اس کے نام پہ دوسرے لوگ بھی ڈکیتیاں کرتے پھرتے تھے. یہ کارروائی کب ہوگی کہا نہیں جا سکتا. اس کے لیے کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں کنسنسس کیا جائے گا. 3 سے 5 ہزار آدمی ہیں، یہ جو انتہا پسند ہیں 3 سے 5 ہزار آدمی ہیں، لیکن فوج چاہے تو انہیں نمٹا سکتی ہے، حکومت چاہے تو انہیں نمٹا سکتی ہے، مگر حکومت کی توجہ تو ہے عمران خان پہ اور پی ٹی آئی پہ، اور اپنے وجود کو برقرار رکھنا. برقرار تو نہیں رہ سکتا اس کا وجود، اس کی 17 سیٹوں کی حکومت کیسے چل سکتی ہے؟ یہی پنجاب میں صورتحال ہے، اور تعیش پر ہے، گاڑیاں ہیں. زرداری صاحب نے اپنے بجٹ میں بے پناہ اضافہ کر لیا اپنے ایوان صدر کے باغات کے لیے، اور گاڑیاں اور فلاں فارم. اور ادھر سے اطلاع آ رہی ہے کراچی لاہور سے بھی، وہ کنفرم تو نہیں کر سکے اس کو. آج میں نے کہا ایک صاحب سے کہ اس کو مہربانی کر کے کنفرم کریں کہ نیا چیف منسٹر ہاؤس بن رہا ہے. وہ اتنا شاندار چیف منسٹر ہاؤس موجود ہے کہ سیکریٹریٹ میں تو تھا ہی. وہ اس کے زمانے میں چودھری پرویز الہی کے زمانے اتنا شاندار سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اب اس کی تردید تو نہیں ہوئی، میں کہہ نہیں سکتا وثوق کے ساتھ، اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ جو چیز آتی ہے اس کا پتہ تو نہیں ہوتا درست ہے یا نہیں ہے. بلوچستان جانے والے مسافروں کو بھی خطرات درپیش ہیں. یہ قبائلی علاقے کی بات کر رہا ہوں، جنوبی اضلاع کے، اور انڈس ہائی وے پہ سفر کرنے والوں کے لیے بھی مصیبت ہے. پولیس والے غیر حاضر رہنے لگے ہیں. ظاہر ہے ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے، نہ وہ تفتیش کر سکتے ہیں نہ کسی ملزم کو پکڑ سکتے ہیں. تو اسٹیٹ اپنی ریٹ کب قائم کرے گی؟ انہیں بات کرنی چاہیے اپوزیشن سے، انہیں اعتماد میں لینا چاہیے، اسمبلی میں جانا چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں. کوئی کام بھی کریں. یہ سارا وقت عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا ہی کرتے رہنا ہے، اور سارا وقت پی ٹی آئی کے وہ اس کو کچلنے پہ لگے رہیں گے، جس کو آپ کچل سکتے ہی نہیں ہیں. جو مرضی آپ کر لیں، نہیں کر سکتے. جب لوگوں نے فیصلہ کر لیا، 8 فروری کو اتنی دہشت آپ نے پیدا کر دی تھی، نشان چھین لیا تھا، تو لوگوں نے ووٹ ڈالے نا، 2/3 ان کی اکثریت انہوں نے حاصل کی نا. آپ کو نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اور حمزہ کو اور مریم کو جتانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، اور وہ بھی اب خطرے میں ہیں. اگر عدالتیں ڈٹ جائیں، انصاف کرنے کا تہیہ کر لیں، تو یہ حکومت کہاں قائم رہے گی؟ اسلام آباد کے 3 حلقے جی کھل گئے. اگر اس کے نتائج جو ہے وہ مسترد کر دیے، جن کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، تو پورے ملک کے الیکشن قانونی طور پہ متنازع ہو جائیں گے اور حکومت کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. آج انجم وکیل اور خرم نواز نے اپنے فارم 45، 46 اور 47 الیکشن ٹریبونل میں جمع کرا دیے، اور طارق فاضل چودھری نے کہا کہ وہ جمعرات تک جمع کرا دیں گے. انہوں نے یقین دہانی کرائی. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا، ریمارکس دیے کہ اگر کوئی فریق فارم 45، 46 اور 47 لینا چاہے، اس کی نقول یعنی حاصل کرنا چاہے، یا کوئی صحافی، حتیٰ کہ عام شہری بھی اس کا ریکارڈ دیکھنا چاہے، تو وہ دیکھ سکتا ہے، اور رجسٹرار ہائی کورٹ کو درخواست اس کے لیے دی جا سکتی ہے. اب عدالت کے تیور تو یہ ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اگر تو نون لیگ کے لوگ جیتے ہیں تو جیتے ہیں، ان کی فتح کا جو ہے اس کی توثیق کر دی جائے اور مسئلہ ختم ہو جائے. اور اگر وہ نہیں جیتے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنا ان کے وہ دوسرے لوگ ان کی رکنیت منسوخ ہو جائے گی، ممبرشپ وہ، اور جو لوگ جیتے ہیں وہ اسمبلی میں جا کر بیٹھیں گے.
اس سے کوئی بہت بڑا فرق یہ فوری طور پہ تو نہیں پڑے گا، لیکن جب یہ نظیر قائم ہو جائے گی تو دوسری جگہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ وکیل علی بخاری سے پوچھا انہوں نے، ایک تو انہوں نے یہ کہا، جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا جاتا ہے انہیں دھمکی دی گئی تھی مقدمے کی سماعت سے پہلے، انہوں نے کہا بھائی جو مرضی ہے مجھے تو انصاف کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انہوں نے کہا کہ فارم 45-46 الیکشن ایجنٹوں کو فراہم کرنا جو ہے وہ قانون کے مطابق ضروری ہے، 10 بنڈل بنائے جاتے ہیں، اس پہ الیکشن امیدوار کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹ، وہ اس پہ دستخط کرتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے 10 بنڈل وہ نہ بن سکیں تو وہ پریزائڈنگ افسر اس کی وجوہات لکھے گا، بتائے گا، الیکشن کمیشن کو اطلاع دے گا۔ اس پہ وکیل علی بخاری نے کہا جناب ہمیں تو اندر ہی نہیں جانے دیا گیا، ہمیں پریزائڈنگ افسر کے پاس جانے ہی نہیں دیا گیا۔ جسٹس جہانگیری نے پوچھا کیا آپ اور آپ کے ایجنٹوں نے لفافوں پر دستخط کیے؟ انہوں نے کہا دستخط کیسے، ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا، نہ میں نے دستخط کیے نہ ہمارے پولنگ ایجنٹوں نے دستخط کیے۔ جسٹس صاحب نے کہا ہم واقعے کی تہہ تک جائیں گے، خواہ کسی حد تک جانا پڑے، اگر آئندہ سماعت تک ٹریبونل کے احکامات پر عمل نہیں ہوا تو ممبرشپ معطل کرنے کے لیے ظاہر وجوہ کے نوٹس جاری کر دیے جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے نون لیگ کے امیدوار اگر وہ اپنا ثابت نہیں کر سکتے اپنا ان کے فارم 45 سے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے جسٹس صاحب نے کہا آپ نے ای ایم ایس سسٹم کا کیا کیا؟ وہ جو سسٹم بنایا گیا جس پہ رزلٹ وصول ہونے تھے اور فوری طور پہ، جو آپ کو پتہ ہے کتنے گھنٹے تک سسٹم وہ معطل رہا۔ تو وکیل صاحب نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ فارم جو ہے وہ پریزائڈنگ افسروں نے بھیجنے تھے الیکشن کمیشن کو، وہ بھیجے یا نہیں بھیجے؟ انہوں نے کہا میں الیکشن کمیشن سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ پوچھ کے کیا بتائیں گے آپ؟ یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ التوا کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انہیں دھمکی دی گئی تھی، ذرائع کا دعویٰ ہے، لیکن بہرحال دھمکی اس پہ ظاہر ہے اب ان کے خلاف ان کی ڈگری کہا گیا جعلی ہے، یہ ہے فلاں ہے، ریفرنس ظاہر کیا، اور بھی جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا ججوں نے ان کے خلاف ریفرنس ہو گیا۔ اور جناب کیا دھماکہ خیز خبر ہے، حکومت پاکستان نے 8 جولائی کو اختیار دے دیا ہے آئی ایس آئی کو کہ وہ شہریوں کے ٹیلی فون سن سکتی۔ اس سے پہلے تو وہ انکار کر سکتے ہیں، ان کے پیغامات بھی ریکارڈ کر سکتی ہے، میسیجز بھی جو آپ بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے حکومت انکار کرتی رہی ہے، یہ کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، بی بی سی کے نمائندے کو بتایا ہے شہزاد ملک صاحب کو، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا 8 جولائی کو۔ یہ کہا گیا اس سے پہلے، اور یہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ قومی سلامتی اور سیکورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ جو افسران نامزد کیے جائیں گے وہ 18 گریڈ سے کم کے نہیں ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ غیر آئینی حکومت ہے، یہ جعلی اور جھوٹی حکومت ہے ہی نہیں۔ پھر یہ جو گریڈ 18 کے افسر ہیں یہ بڑے متقی ہوتے ہیں، اور یہ غلط فیصلے، اور وہ خود کیسے ریکارڈنگ کریں گے؟ وہ کسی کی ذمہ داری لگائیں گے نا، اور اس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا ہے جب بشرا بی بی کی جانب سے ان کے وکیل سے کی جانے والی گفتگو جو ہے اس کی ریکارڈنگ اور اس کو افشا کرنے کا، لیک کرنے کا، یعنی معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ٹیلی کام کمپنیاں اعتراف کر چکی ہیں، نوٹیفیکیشن تو جاری ہوا 8 جولائی کو، ٹیلی کام کمپنیاں، 4 کمپنیاں اعتراف کر چکی ہیں کہ ان سے کہا گیا، انہوں نے سسٹم لگایا، اس کی کیپیسٹی ہے 40 لاکھ شہریوں کے، 40 لاکھ سے زیادہ تو متحرک پولیٹیکل ورکر اور جرنلسٹ نہیں ہو سکتے، یعنی جو میکسیمم تعداد ہے۔ فائر وائل کا قصہ الگ ہے، وہ تو ایک دوسری بحث ہے نا، کہ وہ کرتی رہی ریکارڈنگ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو دیتی رہی۔ غیر قانونی کام تو پہلے ہی ہو رہا تھا، اب نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف، کوئی حق ہی نہیں ہے۔
آئین کے بھی خلاف ہے، اللہ اور ان کے اس رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں وَلَا تَجَسَّسُوا، غیر ضروری تجسس جو آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ اچھا، واقعات ہیں خلفائے راشدین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں۔ جب انہوں نے کہا اسامہ بن زید سے، زید جو ہیں وہ اس قدر رسول اللہ کو عزیز تھے کہ وہ زید بن محمد لکھتے تھے، غلام تھے، اور وہ ان کو پکڑ کے لا کے بیچ دیا گیا جیسے ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو علم میں نہیں تھا، اور وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کو معلوم ہوا، آخر انہوں نے کسی طرح خبر پہنچی، وہاں ہیں، وہ آئے اور ان سے کہا ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں یہیں رہنا چاہتا ہوں، یعنی ماں باپ کا احترام تو ملحوظ رکھا، چچا ان کے آئے، والد آئے، مگر رسول اللہ کو چھوڑ کے کون جا سکتا تھا؟ ان کے صاحبزادے تھے اسامہ۔ زید کی شہادت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے ان پہ گریہ کیا، انہوں نے روئے۔ اور حضرت عمر نے ایک موقع پر کہا کہ اسامہ کا وظیفہ جو ہے وہ اس لیے زیادہ ہے، اپنے بیٹے سے کہا کہ رسول اللہ انہیں عزیز رکھتے تھے تم سے، یعنی معیار یہ ہے کہ رسول اللہ کسی کو کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ ظاہرہ بلا وجہ تو نہیں عزیز رکھتے نا، اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کی دلیل ہوتی ہے۔ انہیں لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا روم جانے کے لیے، جب وہ نوجوان آدمی تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے باپ پہ بھی اعتراض کیا۔ اب ایک آدمی ان کے ہاتھ سے جنگ میں مارا گیا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب بعض اوقات آدمی کو علم نہیں ہوتا، یہ جنگ کی تیزی میں اس سے غلطی ہو جاتی۔ تو رسول اللہ نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دے؟ انہوں نے کہا کلمہ تو اس نے پڑھا تھا، تم کیسے اس کو، تو آپ نے اس کو شہید کر دیا، مار ڈالا اس کو۔ ویسے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اگر دل سے پڑھا تھا تو شہید ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو اس کی نیت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ پھر فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ میں اسامہ کے اس فعل سے بری ہوں، اسامہ کے اس فعل سے میں بری۔ 3 دفعہ کہا۔ حضرت عمر پہ قاضی سے نے جواب طلبی کی کہ آپ نے دیوار کیوں پھلانگی، حالانکہ انہوں نے مجرموں کو پکڑنے کے لیے پھلانگی تھی۔ کتنے واقعات ہیں۔ پرائیویسی کا رائٹ ہے، پرائیویسی کا رائٹ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور تمام مہذب ریاستوں میں ہے۔ آپ پرائیویٹ کیبنٹ یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ بہرحال اس کو چیلنج کرے گی پی ٹی آئی، ہاں جی، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ شہریوں کو غلام بنانے کی کیسی کوشش جاری ہے، اور 21ویں صدی میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو مار سکتے ہیں، لوگوں کی گردنیں کاٹ سکتے ہیں، لوگوں کو اغوا کر سکتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں بھیج سکتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا سکتے ہیں، انہیں مہینوں تک، مدتوں تک جیلوں میں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں غلام نہیں بنا سکتے۔ اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آزادی کی آرزو جب جنم لے چکتی ہے تو وہ اپنی تکمیل چاہتی ہے۔ سوویت یونین میں نہیں ہو سکا، اور بہت سی جگہوں پہ نہیں ہو سکا، آپ بھی نہیں کامیاب ہو سکیں گے۔ پاکستانی قوم کا یہ مزاج نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں انہیں خوفزدہ کیا جا سکتا ہے، ایک محدود عرصے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں تو یہی ہے۔ اب جی وہ عدت کے اس کو دیکھ لیں۔ وہ فیصلہ 29 مئی کو سنایا جانا تھا، لیکن خاور مانیکا صاحب نے، جج صاحب جو تھے شاہ رخ ارجمن، ان پہ الزامات عائد کیے، چیخے چلائے، اور مقدمہ منتقل کرنے کی اپنا استدعا کی۔ اب مقدمے کی سماعت تو مکمل ہو چکی تھی، تو منتقل کیا کس چیز کو کرنا تھا؟ جج صاحب نے ان کی بات مان لی۔ اب جناب جج افضل مجوکا صاحب کو فیصلہ کرنا ہے، تو وکیل صاحب زیارات پہ جانا چاہتے ہیں۔ بھائی 2-4 دن کے بعد چلے جائیں زیارات پہ۔ زیارات کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، حج نہیں ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ کو لازمی پہنچنا ہے، روزہ نہیں ہے کہ فلاں دن سے رکھنا ہے، نماز نہیں ہے کہ فلاں وقت پہ پڑھنی ہے، زیارات ہیں، ضرور جائیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی آپ کا یہی رویہ رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں خاور مانیکا صاحب نے کہا میڈیکل بورڈ بنائیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائیں، چیف جسٹس کا نوٹس لیں۔ او بھائی آپ عدالت میں جب تھے تو آپ نے وکیل نے کیوں نہیں کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائیں؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا میڈیکل بورڈ بنائیں؟
ویسے فتاوی موجود ہیں، علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے، مجھے میرے علم میں نہیں کسی نے، کوئی بالکل سرکاری مولوی ہو تو ہوتے ہی ہیں سرکاری مولوی بھی، تو جامعہ بن نوریہ کا فتویٰ موجود ہے، 39 ڈیز ہیں اس میں. اور ویسے کبھی پوری اسلامی تاریخ میں اس طرح کا کوئی مقدمہ ہوا ہی نہیں ہے. ایک آدھ کوئی واقعہ ہے، کوئی جہالت کا ارتکاب ہوا ہوگا. ایک اخبار نویس نے ان سے پوچھا، خبر مانیکا صاحب، آپ کی صاحبزادیاں قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دے رہی ہیں اپنی ماں کے حق میں، آپ کو اپنی بیٹیوں کو کوئی خیال نہیں. 4 سال بعد آپ کو یاد ہے، کب یاد آیا؟ جب انہیں گرفتار کر لیا گیا، اینٹی کرپشن پنجاب نے انہیں گرفتار کر لیا، جیل میں رکھا. اس کے بعد 4 سال انہیں نہ صرف اعتراض نہیں تھا بلکہ انہوں نے ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیے اور کہا کہ اس سے زیادہ پاک بیبی دنیا میں نہیں ہے، اتنا زور دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کا گلا خشک ہے، 4 سال بعد آپ کو یاد آیا، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کیا آپ دباؤ میں ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. گرفتاری کے بعد انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا نا. ہاں جی. ایک اور بڑی دل شکن خبر ہے کہ برہان بانی کی شہادت کے بعد جو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ٹرننگ پوائنٹ تھا مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی میں، جس نے ایک کمال ولولہ و جوش و خروش پیدا کر دیا. دیکھیے، بعض لوگوں کی شہادت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے ایک جذبہ چاروں طرف پھیل جاتا ہے. آج میں سوچ رہا تھا کہ بر صغیر کی تحریک آزادی میں سب سے اہم رول کس کا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ ٹیپو سلطان کا تھا، یعنی قائد اعظم کا تھا، نہرو کا تھا، گاندھی کا تھا، کانگریس کا تھا، ابوالکلام آزاد کا بھی تھا، طاہر شاہ بخاری کا بھی تھا، بہادر یاری، سبھی کا تھا. بے شمار لوگ ہیں، نام گنے ہی نہیں جا سکتے. عام لوگوں کا بھی تھا جنہوں نے قربانیاں دیں. لیکن ٹیپو کا مزار جو ہے، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے گلبدین حکمت یار سے پوچھا کہ کابل یونیورسٹی میں جو آپ نے ایک تنظیم بنائی طلباء کی، جب کمیونسٹ پھل پھول رہے تھے اور ملک میں بادشاہت تھی، آپ کو انسپائر کرنے والی چیز کیا تھی؟ انہوں نے کہا اس کا مزار تھا. کیا وہ مشہور اسکالر ہیں، ان کا دیکھیے نام ذہن سے اتر گیا، شاید ابھی یاد آ جائے، نہ آیا تو کل سے تک یاد آ جائے گا. ان کا جمال الدین افغانی کا مزار تھا انسپائر کرنے کے لیے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، ساری دنیا میں اسلام کے لیے ترکی جاتا ہے، بر صغیر میں پھرتا ہے، اتنی جد ساری زندگی اس پہ قربان کر دی. ایک دوسرے موقع پہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ذاتی طور پہ کس چیز سے انسپائر ہوئے اس سے پہلے، یعنی کابل یونیورسٹی میں آنے سے پہلے؟ انہوں نے کہا میں نے مصر کے لیڈر جو تھے حسن البنا کے جو جانشین تھے، کیا نام تھا ان کا، ان کی شہادت کی خبر پڑی ایک اخبار میں، لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا میں، تو میں نے کہا اگر آج کے دور میں لوگ اسلام کے لیے قربانی دے سکتے تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ تو وہ برہان الدین ربانی کا پہلی دفعہ آج سرکاری طور پہ نام نہیں لیا گیا. کیوں؟ کس کو خوش کرنا مقصود ہے؟ بھارت ہی خوش ہو سکتا ہے اس سے، اور تو کوئی نہیں خوش ہو سکتا. جاوید لطیف صاحب نے فرمایا، وہ سب آپ نے خیر دیکھ ہی لیا، کہ وہ چیز جو خیرات میں ملے، بے غیرتی کے بدلے میں ملے، بے وفائی اور سر جھکا کر ملے، اس سے موت اچھی ہے. مگر آپ کھڑے تو انہی کے ساتھ ہیں جن کے بارے میں یہ لفظ آپ استعمال کریں جو نہیں کرنے چاہیے. اتنا ہی کہنا چاہیے تھا کہ جو فتح حقیقی نہیں ہے اسے ہم کیوں کو، اتنا ہی کافی تھا کہنا. آپ نے کہا یہ بے غیرتی ہے، یہ بے وفائی ہے، اس کے لیے سر چکانا پڑا، پھر آپ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ان کو درست بھی سمجھتے ہیں. عجیب لوگ ہیں یار. ایک بہت تکلیف دہ واقعہ یہ ہوا، میں نے کل کوشش کی کہ اس چینل کے سربراہ سے بات کروں، ان سے میری بڑی پرانی ملاقات ہے، وہ 2004 میں حج کے سفر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. ارشد شریف شہید جس ٹی وی چینل کی علامت تھے، کیا علامت، کیا لہکتی ہوئی علامت،
لاحقتا ہوا اخلاقی عظمت کا استعارہ اور جرت کا۔ ان کی شہادت کے بعد اور بعض چینل سے خبر نشر کی، وہ خبر تھی، اس میں کیا تھا کہ چیف جسٹس ہے، کینیا کے چیف جسٹس نے یہ خبر دیا، مگر اس چینل نے نشر نہیں کی۔ ارے بھائی احتیاط ٹھیک ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، بعض لوگ زیادہ احتیاط کرتے ہیں، مگر اتنا بھی کیا خوف ہے کہ جو خبر، اور جب دوسرے چینل نے نشر کر دی تب تو کر دیتے۔ جناب یہی ہیں، میں وہ جسٹس منیب اختر والی بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے کہا فیصلہ سنا دیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ تصور تھا کہ ججوں کی اکثریت جو ہے، یعنی اگر جائیں چیمبر میں جا کے مختصر فیصلہ لکھیں، طویل فیصلہ تو بعد میں لکھا جاتا ہے، تو وہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل جس کو بھی ہے اس کو مخصوص نشستیں دے دے گی، لیکن قاضی صاحب نے یہ تاثر دیا کہ ابھی وہ غور کر رہے ہیں، ابھی وہ کسی نتیجے، انہوں نے کہا نہیں فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ یہی آج کے اہم واقعات تھے، اور ایک وہی آخری بات جو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اس کی رحمت سے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے ایک جھوٹی گواہی ہے اور ایک اس کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے، قرآن مجید جو کچھ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، اسراف کا لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اور بار بار مختلف جگہ پہ ہے کہ ہم سب گناہ، سب خطائیں معاف کرتے ہیں، اور آزمائش میں ڈالے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا لازمی طور پہ کہ آپ نے کوئی بڑے جرم کیے، غلطیاں تو ہم نے بطور قوم کے بہت کی ہیں، شعور کا بھی فقدان ہے، اور بھاڑے کے ٹٹو بھی بہت ہیں، ہر کہیں ہوتے ہی ہیں، کوئی پاکستان انوکھی مثال نہیں ہے، یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا، ساری دنیا میں ہوتا ہے ایسا۔ لیکن جب انسان کوشش کرے، قرآن مجید کہتا ہے ایک ذرہ خلوص بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ جب شیطان نے کہا روز ازل کہ میں اس کو بہکاؤں گا، کہ وہ انسانی کمزوریوں سے تو وہ واقف تھا، کتنی نسلیں اس کے سامنے بیت چکی تھیں، حضرت آدم سے پہلے ان کی جبلتوں سے تو وہ آشنا تھا، تو اللہ نے کیا کہا تھا، مگر میرے مخلص بندے گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر خلوص ہے، صبر ہے، تحمل ہے، شائستگی ہے، اور آئینی حدود کے اندر قائد اعظم رول ماڈل ہیں، جدوجہد جمہوری خطوط پر کی جائے، ناکامی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور اس لیے بھی نہیں پیدا ہوتا، قرآن مجید میں لکھا ہے، اور یہ عرش بری پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی صفت رحم اس کی صفت عدل پہ غالب ہے۔ یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب آیت غالباً یہ ہے کہ جب اللہ نے آدمی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے آپ پر رحمت کو لازم لکھا۔ اللہ کی رحمت اس کے عدل پہ غالب ہے، عدل نہیں کرتا، وہ ہمیشہ عدل نہیں کرتا، اکثر رحم کرتا ہے۔ اگر آپ اسے رحم کے طالب ہیں، صرف دعا ہی کرتے رہیں، صرف بات ہی کرتے رہیں، اور شائستہ طریقے سے کرتے رہیں اور جد و جہد کریں، تو یہ جو دن ہیں ادبار کے، تکلیف کے، ذہنی اذیت کے، مہنگائی کے، بے روزگاری کے، ناانصافی کے، یہ کٹ جائیں گے، اور جناب موسم بہار طلوع ہوگا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جد و جہد سے دنیا بدلتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔